اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس مہینے کے آخر تک کیا کیا سیکھا ہے۔ فطری طور پر انسان جو ہے وہ بہت یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی تمام آسائشیں ملیں، وہ تمام لذتیں جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ اس کو حاصل ہوں۔ لیکن آخر یہ کیا چیز ہے یہ جس کی جو ہمیں کیا وہ احساس ہے کہ ہمیں اپنے احساس کے پیچھے، اس خواہش نفس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے پروگرام لے کر چلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس جو ہمارا نفس ہے، تمام رمضان کے مبارک میں ہم روزے رکھتے رہے، ہمارے علماء نے، ہمارے میڈیا نے ہر لحاظ سے یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے آخر اس رمضان کے آخر تک یعنی کیا کیا سیکھ لیا، کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے کردار میں پیدا کر لیں کہ اب ہم اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ گئے ہیں۔ کھانا پینا چھوڑ دینا اور بات کرنا، زبان کے اوپر قابو رکھنا، غصے پہ قابو رکھنا، نرم و گدار طریقے سے دوسرے سے پیش آنا، شفقت سے بچوں سے بڑوں سے پیش آنا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم نے بار بار ریپیٹ کی ہیں، اور یہ صرف آج ہی نہیں ریپیٹ کی ہو رہی، بلکہ یہ جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو خلق کیا ہے، تب سے ہی اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ انسان کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مور سویلائزڈ بنا سکے، زیادہ اچھے طریقے سے اچھا انسان بن سکے اور اپنی فطرت پر قابو پا سکے۔ آج ہم اسی نفس کے حوالے سے کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں پھر سے آمنہ زیدی موجود ہیں۔ السلام علیکم آمنہ۔ وعلیکم السلام سوا جی۔ آمنہ، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم رمضان تو اب ماشاءاللہ سے ختم ہونے کو آیا، اور ہم نے پورا مہینہ، بلکہ اس چیز کی کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ سارا سال ہی ہم وہ میسیجز دیں اپنے لوگوں کو، اپنے سننے والوں کو، کہ وہ ہم اپنے نفس کے پر کسی نہ کسی لحاظ سے نفس کی پہچان کر سکیں، اس پر قابو پا سکیں۔ لیکن یہ کہ رمضان کا مہینہ ہمیں فزیکلی اس چیز کا احساس دلاتا ہے، کہ ہم اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے کھانے پینے کے اطوار بدل جاتے ہیں، ہماری عبادت میں گرم جوشی آ جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے۔ لیکن یہ کہ ایک نفس کے بارے میں بات کرتے ہیں، نفس ہے کیا؟ ہماری، جیسے کہ اب ہم یوں بات کرتے ہیں کہ ہمیں سننے کے، دیکھنے کے، چکھنے کے، سونگھنے کے، محسوس کرنے کے، یہ وہ تمام احساسات ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ جو نفس پہ قابو ہے، آخر ہماری پریکٹس جو ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو کریں۔ آپ اس کو کس طریقے سے؟ بالکل، یہ رمضان بہت اچھا موقع ہوتا ہے، سال میں ایک دفعہ ہم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب ایک مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہم اس میں، اور اس کا آغاز ہی روزے سے ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ کھانا ایک ایوری ڈے چیز ہے جو ہم روز کھاتے ہیں، دن میں 3 بار کھاتے ہیں، کئی بار کھاتے ہیں، بلکہ بیچ میں اسنیکس لیتے ہیں۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں اتنی اچھی عادت بن جاتی ہے کہ ہم جو کام ہر وقت کرتے ہیں، ایوری ڈے کرتے ہیں، دن میں 3 4 دفعہ کرتے ہیں، ہم وہ روک لیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس پہ کتنا اختیار حاصل ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم کتنے اچھے طرح سے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، نہ کہ ہم خود نفس کا غلام بن جائیں۔ بالکل، جبکہ پورا سال ہم جو ہے زیادہ تر نفس کے غلام بن کے جیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت سی اپنے آپ کو بیماریوں میں بھی مبتلا کر لیتے ہیں، کئی دفعہ اوور ایٹنگ کر کے، اور کئی دفعہ، اور اسی طرح بہت سی اور اصلاحات ہیں جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، جیسے نماز کا زیادہ پابند ہو جاتے ہیں، قرآن کے زیادہ پابند ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک بڑا اچھا مہینہ ہوتا ہے، ایک اچھا وقت ہوتا ہے جس میں ہم یہ سب پریکٹس کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا۔ اگر ہم دیکھیں ہمارا نفس یہی تو ہے ہمارا نفس کے اگر بالفرض ہم بہت کھانے پینے والے ہیں اور ہمیں ہر چیز کھانا پینا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کہ جب رمضان کے دن آتے ہیں تو ہم کم از کم اس پر، اور پہلے 2-3 دن میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمارا سسٹم جو ہے خود بخود اس چیز کی طرف ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا کھاتے نہیں ہیں، اتنا پیتے، اور وہ اس کی جو ہے خود بخود اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ طاقت جو ہے وہ اس چیز سے نواز دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر
پر قابو پا سکیں. اب یہ بڑی خوبصورت پریکٹس ہے دیکھا جائے تو, یعنی ایک ارلی سٹیج ہے جو 30 دن ہم یعنی جس میں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کسی چیز سے یعنی قابو رکھنا ہے, مثلا اپنے آپ کو کس طرح روکنا ہے. مثلا پانی کی خواہش ہوتی ہے لیکن پانی سامنے موجود ہے پر ہم نہیں پیتے, کھانا سامنے موجود ہے اور ہم نہیں کھاتے, یعنی کوشش کرتے ہیں یعنی جیسے عام دوسری چیزیں ہوتی ہیں. مثلا اب یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے عبادت گزاری ہے, عبادت میں ایک خاص خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے ان دنوں میں, کیونکہ لوگ بہت خوشی سے عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شب قدر کی راتیں ہیں, اور ان میں جو ہے کوئی بھی ایک رات ایسی ہو سکتی ہے جس میں ان کی قبولیت ہو جائے, ان کی نماز کی, ان کے 2 نوافل کی. کوئی بھی ایسی رات ہو سکتی ہے جس میں ان کی دعائیں قبول ہو جائیں. تو انسان جو ہے یعنی وہ یہ سوچ کر بہت سی اچھی عادات سے یعنی اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ جو چیزیں جن سے ہم سارا سال اتنا گھبراتے ہیں, ہم اکثر لوگ پلان کرتے رہتے ہیں ہم ڈائٹنگ کریں گے مگر کر نہیں پاتے, تو یہ اس وقت میں ہمیں کتنی اچھی طرح سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کتنا ایزیلی پاسبل ہے, کتنے آرام سے ہم یہ سب پریکٹس کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کرتے اپنے آپ کو. تو رمضان میں یہ جو ہے ہم نہ صرف کھانے پینے سے بلکہ اپنی کئی عادتوں سے بہت اچھا ہے کہ ہم یہ بڑا ایزی لگتا ہے یہ سب, بڑا اچھا لگتا ہے یعنی سادگی کے ساتھ خود بخود ایک سیلف کنٹرول پیدا کر لیتے ہیں. اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صرف ایک شخص نہیں کر رہا ہوتا, سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں, سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ہم زیادہ انکریج ہوتے ہیں. اگر میں نے روزہ رکھا ہے اور گھر میں 5 اور افراد نے روزہ رکھا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے, جب اجتماعی روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے اس کے لیے کسی بھی چیز کو کرنا شاید مشکل ہے, لیکن جب وہ سب کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا لگتا ہے کہ یعنی سبھی اس میں وہ سب کرے, بلکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ اس سے لیفٹ آؤٹ محسوس کرتا ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں شاید. تو یوں ایک احساس ہے, اور ویسے بھی ہماری ایک پہچان بن گئی ہے. اب جیسے یہاں ہم روزہ رکھ کے کام پہ جاتے ہیں تو لوگ ہمارے سامنے کچھ کھانے کے لیے پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو بھئی روزے سے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ 19 گھنٹے کا روزہ یعنی کس طرح سے رکھ رہے ہیں. اور پھر وہی بات آتی ہے ہماری, کیونکہ رمضان اب کے سال کیونکہ گرمی میں آئے تو بڑے لمبے دن تھے, اور یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کو جو آزمائش منظور تھی, لیکن پھر بھی لگ رہا ہے کہ سارے دن خیریت سے گزر گئے, اور ماشاءاللہ سبھی جو ہیں وہ اس پہ خوب جو ہے رمضان سے مستفید ہوئے. تو بلکہ انہوں نے اپنے اوپر بہت جو ہے وہ اچھا قابو پایا, خوب کھانے پینے پہ بھی. لیکن یہ کہ اپنی لذتیں اس کی اپنی جگہ ہیں. مثلا افطار کے وقت کی جو لوازمات بنتی ہیں خواتین جو بناتی ہیں گھروں میں, تو اس کی ایک اچھی مصروفیت رہتی ہے گھر میں کہ سب بیٹھ کر جو ہے یعنی افطار کے وقت تو وہ سب جو ہے وہ ساتھ میں بیٹھیں گے اور کھائیں گے, بجائے اس کے کہ سب کوئی ایک کونے میں گھسا ہے کوئی دوسرے کونے میں, کیونکہ ہم بری اتوار کا شکار جو ہو چکے ہیں. یہ مہینہ اکٹھا کر دیتا ہے نہ صرف گھر والوں کو بلکہ کمیونٹی کو, ہم سب کو اجتماعی طور پہ ہم سب لوگ مل کے کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں. جیسے عبادتیں ہیں اب جو آ رہی ہیں, شب قدر آتی ہے, بے شک سب لوگ مل کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے کہ خوشی سے اکٹھے بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اکٹھے افطار کر رہے ہوتے ہیں. پورا مہینہ عزا خانوں میں افطار ہوتی ہے. بالکل تو بڑا اچھا یعنی ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ زیادہ یعنی اور ایک دوسرے کی طرف آنا جانا, یعنی اب عید آئے گی تو ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہوگا, رشتہ داروں سے جاننے والوں سے, یہ سب جو ہے وہ سب ہوگا. خیر یہ تو ایک علیحدہ بات رہ گئی. لیکن یہ کہ جہاں بات آتی ہے ہمارے نفس کی, یعنی کہ اصل میں ہمیں جو ہے یعنی ہمیں رمضان مبارک نے کیا سکھایا, یا کوئی بھی یعنی ہماری اصل میں تو اسلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہی ہے کہ ہمیں اپنی ذات پہ قابو پانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو مختلف بنانا ہے, ہمیں اپنے کردار میں اچھائی پیدا کرنی ہے اور کچھ اچھی جو ہے خصوصیات پیدا کرنی ہے, جن میں سے نفس پہ قابو ایک سب سے بڑی جو بات ہے, کیونکہ یہ ہمیں قدرت دیتا ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی شجاعت پہ کنٹرول کریں, ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں, ہم اپنے لہجے پہ غور کریں کہ یہ کس طرح کا لہجہ ہے. تو مختلف چیزیں ہیں, ہر وہ چیز جو ہم عام زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں, تو ہمیں یہ اس چیز سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے رمضان کی وجہ سے کہ ہم یعنی اچھی پریکٹس مل جاتی ہے. میں صرف یہ آپ سے اس وقت پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مثلا جیسے نفس ہے, یہ ہمیں کوئی ایک ایسی چیز اس وقت آپ کے دماغ میں ہو کہ جو مینلی انسان کو انسان جو ہے وہ بنا دیتا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں یعنی ہم اپنے آپ کو بہت
کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. کون سا ایک ایسا عمل ہے جیسے کہ غرور و تکبر لے لیجئے جی, تو انسان جو ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کچھ بھی ہو, اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز, جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر وہ چیز موجود ہو جو دنیا میں شاید کسی کے پاس بھی نہ ہو, ہم وہ ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس وہ چیز آ جاتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے تکبر کا یا غرور کا شکار ہو جاتا ہے. اور اکثر لوگ بہت سی اچھی چیزیں ہونے کے باوجود ناشکری کرتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے کردار کے پہلو ہیں صبا جی, کہ ہم اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح رمضان میں اب ہمیں یہ ایک لیسن ملتا ہے کہ ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے مگر ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. اس طرح ہمارے کھانا خدا کی نعمت ہے, لیکن ہم اس نعمت سے بھی ہاتھ روک لیتے ہیں, اور جب ہم کھاتے ہیں وہی کھانا چند گھنٹوں کے بعد افطار کرتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا. تو یہ چیزیں ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بہت سی چیزیں پروردگار نے ہمیں کئی چیزیں جن سے ہمیں خدا نے روکا ہوا ہے اس دنیا میں, مگر آخرت میں ہمارے لیے وہ سب مزے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں اور ہم اپنا ہاتھ روکے رہیں کئی گناہوں سے, تو آخرت میں ہمارے لیے وہ سب لذتیں موجود ہیں جو ہمیں زیادہ اچھی لگیں گی. ہم خدا کا شکر بھی ادا کریں گے اور خدا کی نظر میں بھی ہمارا مقام جو ہے وہ بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ اب ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں, بہت سی خرابیاں ہیں, اور پھر اب جیسے یہی ہونے کی بات کی کہ تکبر, کہ کئی لوگوں کے پاس اگر اللہ کی نعمتیں ہیں تو ان پہ اتراتے پھرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں, یہ اوبیسلی یہ خدا کو تو ہمارے سے یہ سب چیزیں خدا کی نظر میں تو اچھی نہیں ہیں, بلکہ وہ تو بہت, اب مولا مشکل کشا سے بڑا تو کوئی نہیں ہوگا جس کے پاس زمین آسمان کے خزانے تھے, ان کو ایکسیس تھی زمین آسمان کے خزانوں پہ, رسول خدا سے زیادہ. لیکن عاجزی کس قدر تھی, کتنی عاجزی تھی کہ کبھی کوئی دکھاوا نہیں, بلکہ وہ ایک چادر تھی جس پہ وہ سویا کرتے تھے اور اسی پہ اپنے اونٹ کو کھانا کھلایا کرتے تھے مولا مشکل کشا. تو اس قدر عاجزی تھی جو کائنات کے, بالکل جو کائنات کے مالک تھے, جن کے پاس کائنات کے خزانے ہیں, وہ ان میں. تو ہمارے جیسے لوگ جب تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے پھر اس پہ اترا رہے ہوتے ہیں, تو بلکہ بہتر رویہ یہ ہوگا اگر آپ اترانے کی بجائے دینا زیادہ شروع کر دیں. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ آ گیا تو آپ کوشش کریں کہ آپ اتنی ہی زیادہ خیرات کرنے لگیں تاکہ آپ خدا کی نظر میں بھی معتبر ہو جائیں اور واقعی میں آپ کو عزت ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ تکبر تو کہیں لے کے نہیں جائے گا, لیکن یہ کہ آخر یہ ہمارا تکبر جو ہے یہ ہمیں یعنی کیوں ہم پیدا کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ صرف اور صرف دنیاوی اعمال, دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ خدا نے نعمتیں اگر دی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں, عاجزی اختیار کریں, صدقہ و خیرات زیادہ نکالیں. اکثر لوگ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں, وہ خدا کی نعمتیں زیادہ ملنے پہ تکبر کی طرف, دکھاوے کی طرف, اور اس طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ بڑا رمضان کا جو ٹائم ہے یہ ہمارا بڑا اچھا انالائز کر سکتے ہیں, ہم اس وقت میں اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں. بالکل, اور میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے کیا بھی ہوگا. بالکل, ظاہری بات ہے کہ ہم اب تو یعنی بالکل ختم ہونے کو ہیں, اور آج کل میں جو ہے وہ عید کے جو ایام شروع ہو جائیں گے, تو لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. تو ہم یعنی بہت یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اپنا تجزیہ کرتے رہیں کہ ہم کیا اچھا کریں, اب ہمیں پروردگار نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, ہم اس کا کتنا شکر ادا کریں, اور شکر کا کیا طریقہ ہے. کیا ہم صرف اللہ میاں کو شکر کہہ دیتے ہیں, شکریہ کہہ دیتے ہیں, ایک شکر اللہ کی تسبیح کر دی اور ہمارا شکر ہو گیا؟ ایسے نہیں ہے. آپ اگر آپ کو خدا نے بہت دیا, آپ اتنا صدقہ خیرات کریں, اور اس کے لوگوں کے کام ہیں جو خدا کے بندوں کے کام وہ بلکہ آپ کے اعمال میں اضافہ کرے گا. بالکل, کیونکہ آپ کے جو ہے اعمال جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارے بہت سے گناہ جو ہیں وہ ہماری زندگی سے, ہمارے وجود سے ہٹ جائیں گے, دور ہو جائیں گے, اور ہم جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں. تو یعنی صدقہ و خیرات تو ویسے بھی جو ہے وہ اس مہینے کی بہت جو ہے بہت تاکید کی گئی ہے کہ تمام, کیونکہ اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اتنی لوازمات ہوتی ہیں, جہاں آپ اتنا کھانا یعنی 3 وقت کے کھانے کے بجائے صرف 1 وقت کا یا 2 وقت کا کھاتے ہیں, تو جو 1 وقت کا آپ دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے ہیں, اگر ہم وہ کسی غریب کو عطا کر دیں یا اس کے برابر کا
کچھ جو ہے خیرات جو ہے وہ کسی کو دے دیں, تو یعنی اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوگا کہ وہ کسی اور کے گھر میں بھی آپ کی کمائی ہوئی دولت سے یا آپ کے کمائے ہوئے پیسے سے جو ہے کسی اور کے گھر میں بھی چولہا جل رہا ہے, یا اس کے گھر میں بھی اس کے پیٹ کی جو آگ ہے وہ بھی بجھ جائے گی. تو یوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس قدر رحمتیں جو ہیں, یہ اسی لیے رحمتوں کا اور یہ اس میں اتنا اچھا ہوتا ہے کہ رمضان میں سب کو یہ شوق ہوتا ہے ہم لوگوں کی افطاری کروائیں, عزا خانوں میں افطاری کرواتے ہیں, گھروں میں افطاری کرواتے ہیں. اس مہینے میں بڑی اچھی ہم سب کو پریکٹس ملتی ہے, ہم سب کو ایک طرح کا بوسٹ ملتا ہے کہ ہم اچھا کام کریں. ہم کسی جو ہم سارا سال کسی کو شاید کھانے میں نہ ملائیں مگر رمضان میں ہم لوگ کر لیتے ہیں, ہم صرف گیونگ ہو جاتے ہیں, یعنی ہم کچھ دینا چاہتے ہیں, دل کرتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیں. تو یعنی یہ کہ ایک لحاظ سے ہماری ایک اچھی عادت ہمارے اندر. بس ہمیں اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب رمضان ختم ہو تو ہم یہ عادتیں سارا سال قائم رکھیں. اب ہم اپنے دوست صاحب کی افطاری کر رہے تھے, ہم شاید غریبوں کو ہم نے فطرہ نکالنا ہے, ہم نے اپنے اگر کسی نے روزے نہیں رکھے انہوں نے فدیہ دینا ہے, کفارہ دینا ہے. تو اگر یہ دینے کی عادت کنٹینیو کریں سارا سال تو ہمیں شاید رمضان میں اتنا اپنے آپ پہ جبر کرنا بھی نہ پڑے جتنا اب کرنا پڑتا ہے کہ اچانک روزے رکھنے پڑتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. پہلا ہفتہ بہت مصیبت میں گزرتا ہے کہ روزے رکھ کے بڑا سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے, پریشانیاں ہو رہی ہیں. یہ سب چیزیں اگر یہ سب نہیں ہوں گی, اگر ہم سارا سال تھوڑی تھوڑی عادت رکھیں کہ چلو اپنے روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, اور اسی طرح بلکہ شعبان کا مہینہ تو ہمیں پریپیئر کر دیتا ہے پہلے سے, کیونکہ روزے جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شعبان کے مہینے سے بھی شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اگر شعبان کے مہینے میں اگر رکھیں گے تو وہ بھی ایک لحاظ سے جو ہے ان کی فزیکل جو جسمانی طور پہ ٹریننگ ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ تو یعنی لیکن یہ سب جو ہے یہ آخر سکھاتا کیا ہے, یہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنا سکھاتا ہے. ہمیں جو اقوام مل رہی ہیں, جو قوتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے عطا کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھ لیتے ہیں. اب ہم یعنی یہ ہے کہ دوسری بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں یا یوں کہہ لیجئے کہ جب ہم اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھ لیتے ہیں, یعنی رمضان تو ایک ہے نا جو یعنی ہمیں کھانے پینے سے روکتا ہے, دوسری چیزیں اور بہت ساری باتیں وہیں سے آ رہی ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے اندر ایک بناوٹ اور تصنع جو ہے وہ بھی کسی حد تک یعنی ختم ہو جاتا ہے, اور اس پہ بھی ہمیں قابو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی قوت عطا کرتا ہے کہ ہو. پروردگار نے ہمیں ان سب قوتوں کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. اس نے ہمیں ہمارے نفس کو اس نے ایک جانور بنا کے پیدا نہیں کیا, اس نے ہمارے کنٹرول میں دے کے پیدا کیا. اب یہ ہماری مرضی ہے اور ہماری صلاحیت ہے کہ ہم اس کو واقعی جانور بنا دیں, بالکل آؤٹ آف کنٹرول کر دیں اپنے ہی نفس کو, یا ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں اور صحیح راستے پہ چلیں. چوائسز ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمیشہ اچھے اور برے کی. پروردگار نے ہمیں راستہ دکھایا ہے, اتنے سارے انبیاء آئے, ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اچھے برے کا. اب ہماری اپنی سلیکشن ہے ہم کیا سلیکٹ کریں. یہ ابھی جیسے تکبر پہ بات ہو رہی تھی کہ بہت سے لوگوں کے پاس جب بہت سی دنیا کی نعمتیں آ جاتی ہیں تو یا تو وہ تکبر کر سکتے ہیں یا وہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو تکبر کی طرف چل پڑتے ہیں, شو آف کرنے پہ, تکبر میں, ان کو ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو عاجزی کی طرف بڑھ جاتے ہیں, عاجزی, انکساری اور خدا کا شکر ادا کرنے میں, صدقہ خیرات کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو یہ آپ کے اپنا معیار ہے, کون کیا چنتا ہے, کس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. اسی طرح رمضان میں ہمیں پریکٹس صرف کھانے پینے سے ہاتھ روکنے کی نہیں ہوتی. ہم اگر ہم ہر روز یہ سوچیں کہ آج ہم نے ایک برائی اپنے اندر دیکھیں گے کہ بالفرض جھوٹ ہے, ہم آج سارا دن جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے. جیسے اب ہم شوگر کی ایک مثال ہے, جیسے ہم چینی کھاتے ہیں, ہم اگر جب تک ہم خود سے نوٹس نہ کرنے لگے ہم چینی کتنی لیتے ہیں, ہمیں نہیں پتا چلتا ہمارا انٹیک کتنا ہے. ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ کھاتے چلے جاتے ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم نے چائے میں ڈالی, ہم نے کسی طرح لے لی, ہم جب تک ہم گننا نہیں شروع کرتے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کتنے لے رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے گناہوں کا ہے کہ جب تک ہم گننا شروع نہیں کریں گے نا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کتنے کر رہے ہیں. تو اگر رمضان میں بڑا اچھا ٹائم ہے کہ اگر ہم جیسے روزے رکھتے ہیں تو اگر ہم سوچیں کہ آج ہم سارا دن جھوٹ نہیں بولیں گے, آج ہم کام پہ جائیں گے تو ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے, جتنے آورز وی آر گیٹنگ پیڈ, جو گھنٹوں کا ہم کام کر رہے ہیں ہمیں پے مل رہی ہے, ان گھنٹوں میں ہم صرف کام کریں گے, ہم ان کو ضائع نہیں کریں گے یا کوئی اپنا پرسنل کام نہیں کریں گے. تو ہم اس دن اپنے رزق کو حلال
کر لیں گے اس طرح بے سے. شک بے شک. کئی اور چیزیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں آج ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے, کئی یعنی ایک ایمانداری ہے, جیسے آپ نے کام کا ذکر کیا, تو ایک ایمانداری ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں, یعنی چاہے وہ مالک نہ بھی دیکھ رہا ہو جہاں آپ کام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز جو آپ کے فرائض میں شامل ہیں وہ آپ سر انجام دے رہے ہیں, تو وہ ذمہ داری آپ اچھے طریقے سے پورے کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو یعنی حلال کیا اس پیسے کو جو آپ کمانے جا رہے ہیں. تو یہ ویسی ہی محنت ہے جیسے کسی بھی کوئی بھی شخص چاہے وہ کدال سے زمین چیرے اور زراعت کا کام کرے اور فصلیں اگائے تو بھی وہی محنت ہے, لیکن یہ کہ اسی طرح آپ بھی کوئی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی آفس میں کر رہے ہوں, چاہے کسی اسکول میں پڑھا رہے ہوں وہاں کر رہے ہوں, لیکن یہ کہ کام ہے اور کام کی نوعیتیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, اس کی انواع ڈفرینٹ مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ کام کے ساتھ ایمانداری جو ہے ایمانداری بہت ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی آتے ہیں ہمارے اندر, ہم بے ایمانی کر لیتے ہیں, غیبت کر دیتے ہیں, جھوٹ بول لیتے ہیں. اگر ہم رمضان میں یہ سب بھی پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ اب ہم صرف کھانے سے ہاتھ نہیں روکیں گے, ان چیزوں سے بھی ہاتھ روک لیں گے, تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں 30 days کا یہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں سبھی اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. یہ سب سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس مہینے میں اپنی اصلاح کرنا, پھر اس کو آگے کنٹینیو کرنا بھی آپ کے لیے ایزی ہو جائے. اگر آپ, اور ایٹ لیسٹ آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ اپنا تجزیہ کریں گے روز کہ ہم دن میں کتنی بار جانے انجانے میں جھوٹ بول دیتے ہیں, کتنی بار ہم ایک بہت بڑی ایسی عادت ہے, چھوٹا سا ایک ایکسکیوز بناتے ہیں, کسی نے بلایا آپ نے نہیں جانا, اور اس کا ایکسکیوز یہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کوئی. لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو بتائیں گے نہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے, یا ہم گننا نہیں شروع کریں گے, ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک دن میں کتنی بار کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں, اور بلا وجہ میں, اور ان کی کوئی جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو جھوٹ بولا جاتا ہے اب وہ ایک فیشن کی طرح بن چکی ہے بات. یعنی اگر آپ ٹیلی فون پہ ہیں, آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے آپ نہیں ہیں, بتا دیجئے ہم نہیں ہیں, یا اور کچھ نہیں ہے, تو یعنی جھوٹ کی کوئی ایک اقسام نہیں ہے, جھوٹ کی ہزارہ اقسام ہے, اور لوگ جو ہیں اس کے بہت عادی ہو چکے ہیں. اور یہ گناہ صغیرہ ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں شاید بہت بڑا مسئلہ بن جائیں گے, کیونکہ ہم ان کی تو کسی گنتی میں ہی نہیں لاتے, کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے گناہ روز کرتے رہیں گے, مگر ہمیں ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. جیسے ہم عام دنوں میں, سال کے باقی دنوں میں ہم پانی کتنا پی رہے ہیں کوئی حساب نہیں ہے, کھانا کتنا کھا رہے ہیں کوئی حساب نہیں ہے, لیکن رمضان میں ہم گننا شروع کر دیتے ہیں, نہیں ہم نے سحری کے بعد سے لے کر افطاری تک بالکل نہیں کھانا پینا, تو ہم اس ٹائم میں بالکل گریز کرتے ہیں, مشکل ہو جاتا ہے لیکن کر ہی لیتے ہیں. اسی طرح اگر گناہوں کا بھی اسی طرح سوچ لیں کہ آج ہم نے اٹھے ہیں, آج ہم نے کوئی بے ایمانی نہیں بولی, کوئی جھوٹ نہیں بولنا, کوئی غیبت نہیں کرنی, تو ہم سدھر جائیں گے, سب ہمارے اندر بہت امپروومنٹ ہوگی. لیکن یہ کہ گننا شروع کر دیں. اچھا, یہ جو غیبت ہے, مثلا ایک تو جھوٹ ہو گیا, یعنی جھوٹ ہماری زندگی میں ذرا تھوڑا سا ہم کر لیں, اس کو, اس بات کو بھی ڈسکس کر لیں, کیونکہ جھوٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیلی فون پہ نہیں آ رہے یا وہ نہیں ہے, لیکن کسی کے نام کے ساتھ جو یعنی بدگمانی ہے کسی کے حوالے سے ہم دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں, تو اس کا جو ہے وہ کس قدر ہم دیکھیں تو کس قدر ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہم کسی کے بارے میں ایک ایسا یعنی کچھ جو ہے مشہور کر رہے ہیں جو اس شخص میں موجود نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا کردار جو ہے وہ مسخ ہو رہا ہے. یہ تو تہمت لگانا تو گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے, یہ تو ایک معمولی گناہ نہیں ہے جس کی عام جسے کچھ گناہ صغیرہ ہیں کچھ گناہ کبیرہ ہیں. تہمت لگانا تو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کا بہت ظاہر ہے تو خدا جانتا ہے اس کی کیا سزا دے گا, مگر یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے لیے جان بوجھ کے ایسا ماحول پیدا کر دینا, کسی کے لیے بدگمانیاں لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا, تہمتیں لگانا کسی پہ بلا وجہ کا الزام, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, یا اگر ہو بھی تو, بلکہ اگر کسی میں کوئی خامی ہے بھی تو اس کو پردہ ڈالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا جائے اور لوگوں میں جا بجا اس کی جو ہے وہ کی جائے. لیکن یہ کہ پردہ ہو سکتا ہے کہ کئی بار تو یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان نے وہ غلطی کی ہی نہیں ہوتی اس شخص نے, لیکن اس کے بارے میں آپ کے حسد کی وجہ سے شاید آپ جو ہے وہ کوئی ایسی باتیں مشہور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس شخص کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. اس کے دوستوں احباب میں آپ جو ہے چاہے وہ فون کریں یا ملیں یا جلیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں. آپ یعنی یہ جو بدگمانی ہے, یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے, اس شخص کی کیا جو ہے مثلا اس نے جو یہ روزے رکھے ہوئے ہوں اور یہ سب کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی کیا اس کی چھوٹ اللہ تعالیٰ دے گا؟ یہ تو
میرے خیال میں تو ایسا کرنے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ان کی اب عبادتوں کی کوئی اہمیت رہ جائے گی کہ جب وہ, کیونکہ حقوق اللہ تو بعد میں آئیں, حقوق العباد پہلے ہیں. جو ہماری عبادتیں ہیں یہ تو ہم حقوق اللہ, یہ سب حقوق اللہ ہے. حقوق اللہ تو ہمارے اندر پوری کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہمیں تو پروردگار سانس دے رہا ہے, اس سانس کو ہی اگر ہم سوچیں کیا ہم اپنے ہر سانس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم خدا کا حقوق اللہ کا حق ادا کر سکیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن حقوق العباد کا کیا جا سکتا ہے, تبھی حقوق اللہ کے لیے تو ہمیں خدا سے معافی ہی مانگنی پڑے گی. ہم اس کا حق, اس کے شکر کا حق کہاں بجا لا سکتے ہیں؟ لیکن حقوق العباد کا جو ہے, حقوق العباد پروردگار بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ ہمارے اختیار میں ہے. بالکل وہ ہمارے اختیار میں ہے, اور وہ بیسکلی وہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی یعنی گائیڈ لائن دیتا ہے کہ یوں نہ کرو, یوں کر لو, لیکن یہ کہ وہ ہمارے اختیار میں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو, ہمارے اور لوگوں کے, انسانوں کے آپس کے درمیان میں ہیں جو چیزیں ہمارے اور خدا کے درمیان میں, ان سب میں تو ہم خدا سے رحم و کرم کی ہی وہ کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں اور اپیل بھی کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں معاف کر دے, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور بخشش کا رستہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے. لیکن جہاں تک انسانوں کو تنگ کرنا, لوگوں کو تنگ کرنا, ان کے لیے دوسروں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنا, ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے کروانا یا کسی بھی قسم کا فساد. لیکن بہت حد تک یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود بھی کانوں کے کچے ہوتے ہیں, شاید وہ اپنی عقل بھی استعمال نہیں کرتے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مجھے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کیا واقعی جس شخص کے بارے میں کسی نے حسد کے ساتھ کوئی بات اگر مشہور کر دی تو کیا وہ واقعی اس شخص اس چیز کا اہل ہے, کیا وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے؟ صبا جی, اللہ نے ہمیں عقل اور شعور دے کے پیدا کیا ہے, تبھی ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے, کیونکہ اس سے ہمیں عقل دے کے پیدا کیا ہے. ورنہ تو اگر کوئی انسان کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کانوں کا کھچا ہے اور صرف سنی سنائی پہ بات یقین کر لیتا ہے, تو وہ جہاں تک میرا خیال ہے, میرے خیال سے تو وہ ایک جانور کے برابر ہے کہ اس نے اپنی عقل ہی نہیں استعمال کی. وہ تو اشرف المخلوقات کے درجے میں کہاں رہتا ہے کہ جو اپنے دیکھے سنے پہ, وہ صرف سنی سنائی پہ یقین کر رہا ہے اور اپنے دیکھے پہ, اپنے انسٹنکٹ پہ, اپنا آپ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی گمان قائم کریں اس سے پہلے آپ اپنے خود تو دیکھیں, پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی عقل کیا کہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ مکمل ہیں خود میں؟ بالکل اپنے آپ کو تو پہلے انسان کو جج کرنا چاہیے کہ کیا میں واقعی میں ہر لحاظ سے مکمل ہوں, اور اگر میں مکمل ہوں تو مجھے یہ حق پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ میں کسی شخص میں کوئی بھی نکتہ چینی کر سکوں اور اس کے کردار میں کوئی خامی تلاش کر سکوں, کیونکہ یہ حق صرف اور صرف یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس حاصل ہے کہ وہ انسان کو سزا دے یا اس کے گناہوں کی یا اسے جزا دے. تو یہ سزا و جزا کا حق دینے والے ہم انسان کون ہوتے ہیں, اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زبان, یعنی جو یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن بچا ہوا ہے, یعنی وہ محفوظ ہے. تو اگر انسان جو ہے اس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مومن جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, یا اس کی زبان سے کسی کا دل مجروح ہو رہا ہے, تو یعنی کس قدر ہم اللہ تعالیٰ کے قواعد کے خلاف جا رہے ہیں. اس نے جو قواعد ہمارے لیے مقرر کیے ہیں, جو اسلام کا دائرہ مقرر کیا ہے, ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں. اور یہ بات خواتین میں زیادہ دیکھی جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو میرے خیال سے تو یہ عقل کی وہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا. کئی دفعہ ہم جان بوجھ کے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. کئی دفعہ تو یہ کہ یہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ عقل تجربات کے سیکھنے کا نام ہے, کہ تجربات سے سیکھنے کا نام عقل ہے, کہ جب آپ کے ساتھ کوئی تجربہ ہو جائے اس کے بعد آپ سیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کی عقل مندی ہے کہ آپ اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں, اب اس کو نیکسٹ ٹائم آپ اس کو اپلائی کریں, ہاں اس کو یوز کریں اپنے اس تجربے سے جو آپ نے سیکھا ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں جان بوجھ کے سیکھنا نہیں چاہتے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے. کچھ لوگ یعنی وہ سیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں, سیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کے بھولنے میں آپ فرض کرو, جیسے آپ ابھی جیسے بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں, سنتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں رائے کام کر لیتے ہیں, اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, تو یہ تو بے وقوفی ہے نا. یہ تو انہوں نے اپنے دل دماغ کا استعمال ہی نہیں کیا, دوسروں کے رائے کا, دوسروں کے اس کا استعمال کیا, مشوروں کا.
تو یہ تو میرے خیال سے تو مجھے لگتا ہے وہ انسانیت سے کچھ گرے ہوئے درجے کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں نا کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں, کہتے ہیں نا کہ بھی آنکھوں سے دیکھا بھی کبھی کبھار جھوٹا ہو جاتا ہے, کیونکہ کانوں سے سنا تو ایک چیز ہے, کیونکہ آپ نے اس کو مکمل طور پہ پرکھا ہی نہیں, آپ نے کچھ سنا, آدھا سنا, پورا سنا, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا سنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی کہا جا رہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا بھی کسی وقت دھوکہ دے جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل سچ کیا ہے. تو ہمیں تو یعنی یہ دو چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے وہی یعنی ان کو کر دیا کہ جو بھی اچھا مسلمان ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں بھی مجھے نہ اصل پوری بات کا پتہ ہے, نہ میں نے جو دیکھا ہے اس کی سچائی کا علم ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ غیبت وغیرہ ان چیزوں میں نہ ہی پڑیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ نے اپنا جن لوگوں کے ساتھ آپ کا لین دین ہے ان کے بارے میں اپنا تجزیہ خود کریں اور اس کے مطابق ان کے ساتھ میل ملاپ کریں, لین دین کریں. دوسروں کی باتوں میں آ کے نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ کہ اگر ایک چیز پھیل رہی ہے تو آپ اصل میں جس شخص کے خلاف میں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کا دائرہ زندگی آپ یعنی کم کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے تو بہت میرے خیال سے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے تو سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ فتنے کے طور پہ یہ کر رہے ہیں کسی کو جان بوجھ کے کسی کا زندگی کا دائرہ تنگ کرنے کے لیے یا کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے آپ اس میں بہتان لگا رہے ہیں, اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں, تو یہ تو اس کے لیے تو بہت بڑی سزا ہے. اور میرے خیال میں تو ایسے لوگوں کو اپنے انجام کی بہت فکر کرنی. اچھا, یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مثلا بہت سے لوگ ہیں, جیسے یہ دیکھ لیجئے کہ کہنے کی بات ہے لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کو تجربہ بھی کیا اور بہت سے لوگ میرے خیال میں اس سے وہ متفق بھی ہوں گے کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر ساتھ میں سفر کر لیتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو تب بھی وہ بہت سے جو ہیں ایزمپشنز لوگوں کے بارے میں یعنی بنا لیتے ہیں, بہت سی چیزیں یعنی پہلے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہی ہے, یا وہ کسی کے گھر میں رہتا ہے جا کر تو بھی یعنی جیسے مولانا نے کہا تھا نا کہ دو چیزوں سے آپ کسی کو آزما سکتے ہیں, یا تو آپ کسی کے ساتھ سفر کر لیجئے یا کسی کے گھر میں رہ لیجئے. تو مولا علی کا یہ قول کس قدر یعنی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان جو ہے ہم اس کو جج کر لیتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر وہ آپ کی مہمان نوازی میں جو ہے وہ کمی بیشی کرے گا یا آپ کے کھائے پیے پہ آپ کے کھانے پینے پہ آنکھ رکھے گا یا کہے گا کہ میں نے اس کو اتنا کھلایا, یا آپ کے بارے میں برا بولے گا, غیبت کرے گا یا بدگمانی پیدا کرے گا کسی اور کے دل میں, تو یعنی وہ بھی آ گیا کہ بھئی یہ اس دائرے میں نہیں ہے, یہ اس کے نفس میں کوئی بیماری موجود ہے اس شخص کی. اور اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ سفر پر ہے اور جہاں اس کو ضرورت ہے اس کی سپورٹ کی, جہاں ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو مدد دے, اور اگر کسی میں کوئی کمی نظر بھی آ جائے تو اس کو ڈھانپ لے, اس کو کمی کو اچھالے نہ. لیکن یہ کہ اگر وہ وہاں سفر سے آ کر اس شخص کی تمام برائیاں یا اپنے پاس سے لگا کے 4-5 اور چیزیں وہ لوگوں میں مشہور کر دے, تو کیا یہ اس شخص کے لیے اس کی بخشش ہے؟ یہ تو پروردگار جانتا ہے کہ وہ کس کو بخشے گا اور کس کو نہیں. لیکن ہمیں اللہ نے اسی لیے عقل شعور دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں. اور لوگوں کے بارے میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگا آپ اپنا راستہ الگ کر لیجیے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو یعنی ہمیں اگر پتہ ہے کہ ایک شخص کے نفس میں کوئی بیماری ہے جو پروردگار پردے رکھتا ہے ہمارے پر, وہ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو پردہ رکھتے ہیں, بے شک وہ ہماری برائیوں کا پردہ رکھتا ہے. تو اگر ہم اس کے بندوں کی برائیوں کا پردہ رکھیں گے تو خدا اس میں, کیونکہ کئی دفعہ برائی پھیلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں میں بھی وہ برائی سپریڈ کریں, آپ دوسروں کو بھی وہ برائی دے رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے, انسان کا دل بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسے کاغذ کی طرح ہے, اور اس کے اوپر کہیں کچھ کہہ دیا جائے, کسی کے بارے میں کوئی تحریر لکھ دی جائے تو وہ اس کے لیے ایک بن جاتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے. یعنی وہ آپ کے دل میں آپ جب بھی اس کو دیکھیں گے بری بات, آپ جیسے شیطان ہے, کہتے ہیں نا شیطان کا وسوسہ آپ کے دماغ میں ڈال دیا جائے, اگر کہہ دیا جائے کہ یہ شخص ایسا ہے تو آپ یعنی آنکھ بند کر کے اس پہ بھروسہ نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے, کیونکہ وہ کوئی چیز ہوگی نفس میں یا آپ کے دماغ میں جو موجود ہوگی اور وہ کہے گی کہ نہیں اس پہ بھروسہ مت کرو, کیونکہ کسی نے اس کی بدگمانی آپ کے دل میں ڈال دی. یہی تو ہے کہ یہ جو وقت ہے ہمارے پاس, یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اور روزے رکھنا ہے, یہ سب اللہ میاں نے ہر پروردگار کی ہر چیز میں کوئی مصلحت ہوتی ہے, اس کو ہم سے یہ روزوں سے پروردگار کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو ہمارے نہ کھانے پینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو اتنا رازق ہے, وہ سب کو رزق دے رہا ہے. ہمارا ایک وقت کا کھانا ہمارے کھانا روک لینے سے اس کے کوئی رزق میں کمی نہیں تھی کہ ہمیں ایک وقت کا اور کھانا نہیں دے سکتا. تو وہ بے شک وہ ہمیں دے سکتا تھا, بہت دے سکتا تھا, لیکن اس کا مقصد روزوں کا اور رمضان کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ
پریکٹس ہو جائے کہ ہم نے پورا سال اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے. اور یہ جو غیبت اور اپنا تکبر اور یہ احساس اور جو جسے کہتے ہیں کہ گوسپ جو ہے, یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے, اور انسان کو صرف اور صرف یاد الہی اپنا جو ہے اس میں رکھے, یا اگر کسی سے ایسے بات کرے کہ دوسرا شخص آپ سے بات کر کے خوشی محسوس کرے, ٹھیک ہے نا. یعنی یوں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے بات کریں اور اس کی دل آزاری ہو رہی ہے یا جو ہے وہ اس کے لیے آپ پریشانی کریٹ کریں. تو ہمارا نفس جو ہے, ہماری زبان جو ہے, ہماری زبان سے یعنی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو. اور دوسری بات رہ گئی ہاتھ کی, تو ہاتھ بھی کئی لوگ جو ہیں وہ فزیکل بھی ہو کے, یعنی چاہے وہ مرد ہوں یا کوئی ایسے نوجوان ہوں جو شاید ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہوں, چاہے وہ اپنے دیکھتے ہوں, چاہے وہ ان کی بیوی ہو یا ان کی کوئی بچی ہو, لیکن یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ سے یعنی کہ یہ شاید صرف اور صرف اسی زبان سے یہ بات سمجھے گی. ایسا نہیں ہوتا. انسان کو اپنے ہاتھ سے جیسے زبان پہ قابو رکھنا چاہیے, گالی گلوچ نہیں بولنی چاہیے, کسی سے بری طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے انسان کو اپنے ہاتھ پر بھی قابو رکھنا چاہیے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ کوئی ایسا عمل کر جائے جس سے کسی کو نقصان یعنی زندگی بھر کا نقصان پہنچ جائے. ہمارے ہر فزیکل ایکٹ کے ہم خود ذمہ دار ہیں, چاہے وہ ہمارا کھانا پینا ہے یا ہمارا نمازیں پڑھنا ہے, ہمارا کوئی گناہ کرنا, غیبت کرنا, ہاتھ اٹھانا, کچھ بھی. ہم ان سب چیزوں کے لیے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں. ہم دوسروں کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے کیونکہ تم نے ہمیں مجبور کیا یا تمہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اصل میں وہ ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے. ہم دوسروں پہ اگر دوسروں کو کہیں کہ تمہاری اس ایکشن کی وجہ سے مجھے ہاتھ اٹھانا پڑا, ایسا نہیں ہوتا. اصل میں وہ آپ نے اپنا ہی کردار کیا, یعنی آپ کا اپنے اوپر ہی قابو نہیں ہے. ہاں, آپ نے قابو اصل میں اپنی شخصیت یعنی اپنے نفس پر ہے کہ مجھے اپنے غصے کو روکنا ہے تاکہ میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اب یہاں پہ یہی بات آ گئی, غصے پہ قابو پانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یعنی وہ ہے کہ مثلا انسان کا غصہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ اس کو قابو نہیں رہتا, اور اس کے لیے یعنی یہ سب سے بڑی مشکل بات ہے جہاں پہ جو ہے انسان کو قابو کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. ہمارے یعنی بالکل اسی حوالے سے ایک مثال یاد آتی ہے کہ مولا کے ساتھ ایک شخص نے بدتمیزی کی تھی اور اس نے اپنے لعاب کو جو ہے مولا پر توبہ نعوذ باللہ اس نے پھینکنے کی کوشش کی. تو مولا اس صورت میں تھے کہ ابھی ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس سے اس کا سر قلم ہو سکتا تھا, لیکن وہ مولا نے اپنے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور وہ شخص حیران ہو کے دیکھتا رہا کہ یہ کیا, یعنی انہوں نے مجھے چھوڑ کیوں دیا. تو اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اٹھو مجھ سے لڑ. تو اندازہ اس نے کہا مجھے تو آپ مار سکتے تھے. کہا کہ تم نے جو میرے ساتھ حرکت کی تھی اس حرکت سے میرا ذاتی غصہ مجھ پر حاوی ہونے کو تھا, تو میں نے اس وجہ سے اس وقت تمہیں نہیں مارا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اپنے ذاتی غصے میں تمہیں مار دیا. اور لیکن یہ کہ انسان کو اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے ذات پر, اپنے غصے پر بہت قابو رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے انسان کو اپنے یعنی نفس پہ کس طرح جو ہے قابو کرنا چاہیے, کس طرح ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اپنے انبیاء کے ذریعے سے, اپنے ائمہ طہار کے اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے نفس پر قابو پانا ہے. اچھا, اب یہ جو بات ہے یعنی ہم جو کر رہے ہیں, اب آپ اس بارے میں بتائیے کہ ہم اور کس طریقے سے کس طرح ہم اپنی جو ہے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں. یہی سوا جی یہی ہے کہ جو اپنی چھوٹی چھوٹی اپنے اندر, زیادہ تر لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں روز, ہمارا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا. رمضان میں بڑی اچھی پریکٹس مل جاتی ہے کہ ہم ان کو بس آگے یہ کوشش کریں کہ پورا سال اس چیز کو کنٹینیو رکھیں. جی, پورا سال اسی طرح عبادتوں کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں لیکن اپنے نفس کو ضرور قابو میں رکھیں, کیونکہ ان 30 ڈیز میں آپ کو بہت اچھی طرح اپنے آپ پہ اختیار ہو جاتا ہے. سب سے ابھی جیسے شروع میں پروگرام کے میں نے کہا تھا کہ کھانا پینا ایک روز کی بات ہے, ہر وقت کی بات ہے, مگر ہم کھانے پینے کی ہر چیز پہ ہم رک جاتے ہیں, ہر چیز سے رک جاتے ہیں کھانے پینے کی. تو جو چیزیں ہم کم کرتے ہیں دن میں 2-4 بار جھوٹ بول رہے تھے وہ تو بہت کم ہے شاید, وہ تو ہم آرام سے روک سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. بالکل ایک مولا کا قول ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کا
خود اپنے نفس کی خود اصلاح کرو اور اپنے نفس کے تقاضوں سے منہ موڑ لو کہ ہر چیز جو ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہے نہ کریں. بالکل بالکل یعنی یہ ساری باتیں ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا کھائیں, ہم اچھے سے اچھا پہنیں, اور پھر جو دل میں آئے وہ کرتے چلے جائیں, تو نفس تو اس چیزوں پہ اکساتا رہتا ہے, لیکن یہ اور سے اور مانگے گا کہ بہتر سے بہتر کی جو ہے وہ خواہش کرے گا. کئی دفعہ بہتر سے بہتر بھی نہیں چاہیے ہوتا, کئی دفعہ ہمارے پاس بہت بہتر ہوتا ہے مگر بس نفس کو اور سے اور کی خواہش ہوتی ہے کہ اور چاہیے, ہوس ہے انسان کے اندر اور اس کی لالچ ہے, یہ چیز بالکل یہ چیزیں ہیں جو ہمیں خود دیکھنا پڑتا ہے کہ اب کیا ہمارے پاس ہماری ضرورت کے مطابق انف ہے, اب کیا ہماری ضرورت ہم سے کچھ مانگ رہی ہے, ہم ضرورت کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں, یا اب ہم صرف ہوس کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اگر اپنا کرتے رہیں, اینالائز کرتے رہیں, دیکھتے رہیں, تو یعنی اس بات سے یہی احساس ہوتا ہے ان باتوں سے کہ یہ جو نفس کی بیماریاں ہمیں, یعنی بددیانتی ہو گئی, غیبت ہو گئی, غصہ ہو گیا, اور تکبر ہے, اور جھوٹ پھیلانا اور بدگمانی پھیلانا, یہ نفس کی بیماریاں ہیں. تو ان کو جو ہے انسان کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے, اور اگر رمضان کا مہینہ مل جائے تو میرے خیال میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سال میں ایک ایسا مہینہ مل جاتا ہے کہ جس میں ہم اپنی ان کمیوں کو دور کر لیتے ہیں, اجتماعی طور پہ کر لیتے ہیں. یعنی یہی نہیں کہ صرف ہم کر رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس مہینے میں واقعی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ برائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور رحمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ سارا سال ہم کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی صغیرہ و کبیرہ برائیوں میں پڑے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم جو ہے مشکلات کا سامنا بھی ہمیں رہتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا آنے والے جو بھی دن ہوں, آنے والے سال ہوں, جو بھی ماہ و سال ہوں, ان میں ہم جو ہے اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی قوت ارادی جو ہے وہ بخش دے کہ اس مہینے کے صدقے میں کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا سکیں, اور ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. جہاں تک بات ہے نفس کی اصلاح کا, تو یہ ہمارے جو ہے ہر سال کیا کہتے ہیں, ہر دن ہمارے تمام علماء, ہمارے تمام جتنی بھی مجالس برپا ہوتی ہیں, ہم جب سے چھوٹے تھے اور اب تک ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی. یہ یعنی ایک ایسا موضوع ہے جو کبھی بھی جو ہے ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں مل کر, جیسے اجتماعی طور پہ یہ کنٹینیو کیا ہم نے رمضان میں کہ ہم اپنے نفس پہ قابو پائیں, تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح ہم اپنے نفس پہ قابو پا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو برائی سے بچا سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ ہر سارا سال قائم, یعنی اس کو قائم کریں, کنٹینیو کریں, جاری رکھیں, اور اسی کی وجہ اسی میں ہماری نجات ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. میں بہت شکریہ کے ساتھ آمنہ کا اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں ایڈوانس میں ہی عید کی جو ہے وہ خوشیاں بھی آپ کو دیتے چلیں. تو انشاءاللہ جو ہے پھر سے ملاقات رہے گی, اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. مجھے اور آمنہ زیدی کو آپ کو بہت بہت سلام. خدا حافظ.